بانی پی ٹی آئی تو باہر آنا ہی ہے انہوں نے کچھ لوگوں کے مطابق، کیونکہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ اپنے حتمی مراحل میں پہنچ چکے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے میں وہ ضرور باہر آئیں گے۔ مگر بظاہر حکومت اور اپوزیشن جو یہ سیر و شکر ہو رہی ہے یہ بھی بے وجہ نہیں ہے۔ آج ہی کے دن امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے اور تحقیقات کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کے اندر اکثریتی قرارداد کے ذریعے، اور کہا گیا ہے کہ جو پاکستان میں انتخابات ہیں ان کے متعلق جو الزامات ہیں کہ مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی ہے ان کی تحقیقات کی جائیں۔ مختصراً وہ قرارداد کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ اس قرارداد کے مطابق یہ امریکی ایوان پاکستان میں عوام کو دبانے کی کوششوں، سیاسی اور سماجی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے، پاکستان کے سیاسی اور عدالتی عمل پر اثر انداز ہونے اور انہیں تباہ کرنے کے عمل کی بھی مذمت کرتا ہے۔ فروری 2024 میں پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے الزامات پر تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کا بھی آج ہی کے دن آنا اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اچانک ہی معاملات بہتری کی طرف جانا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ گو کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ہلکا سا ایک بیان اور اپنا رد عمل دیا ہے جس کے مطابق مذکورہ قرارداد کا سیاق و سباق اور ٹائمنگ پاک امریکہ دو طرفہ مثبت تعلقات کے برخلاف ہیں اور پاکستان کے سیاسی صورتحال، انتخابات کے طریقہ کار کو مکمل طور پر سمجھے بغیر یہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان باہمی احترام اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے تعمیری مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور اس طرح کی قراردادیں نہ تو تعمیری ہیں اور نہ ہی زمینی حقائق سے میل کھاتی ہیں۔ تو جناب ڈاکٹر سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، امریکہ کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے؟ اب حکومت کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ منظور کیا جا رہا ہے اور صرف ایک شرط ہے کہ رہائی ہو جائے۔ رہائی تو شاید ویسے بھی چند دنوں میں ہونی تھی، تو یہ کیا پریشر پی ٹی آئی پہ اور حکومت پہ امریکہ کی طرف سے کچھ پریشر ہے کہ معاملات کو اب سیدھا کریں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، جتنا میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کچھ سمجھتا ہوں پالیٹکس میں، لیکن امریکہ میں دو چیزیں ہیں ایز اپوز ٹو پاکستان۔ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس کا تعلق یہ کانگریس کے ساتھ ایز سچ نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ یہ کانگریس مین ہیں سارے، ان لوگوں کو 98.2% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اچھا، اب یہ جس چیز کے اوپر ان لوگوں نے اپنے سوالات اٹھائے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ پاکستان کے اندر کے الیکشنز کے لحاظ سے کریں تو پاکستان میں چاہے فیفن ہو، چاہے کوئی اور جتنے بھی وہ ہوئے ہیں سرویز ہوئے ہیں ڈیورنگ الیکشنز، چاہے وہ یورپین یونین ہو، چاہے وہ یو کے کی جو ابھی پچھلے دنوں آئی تھی جس پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک خط لکھ ڈالا تھا جو کہ ان کے اپنے کانڈکٹ کے خلاف تھا، وہ بھی کر لے۔ یہ ساری چیزیں وہی ایک ہی چیزیں ہیں، وہی چیزیں انہوں نے کہی۔ اچھا، اس میں دو چیزیں اور انہوں نے کہی ہیں، ایک انہوں نے جو ہیومن رائٹس کے لحاظ سے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی کہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ تو جو بھی کیے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا امریکی کانگریس کی اس قرارداد کو آپ مداخلت سمجھتے ہیں یا سازش سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے لحاظ سے اس کا تعلق پاکستان کے اندر کے اس سے نہیں ہے۔ وہ امریکنز ان لوگوں نے سمپل جو بھی کیا ہے، آپ کو یورپین یونین نے بھی اس چیز کا اٹھایا تھا کہ بھئی اس میں یہ غلط ہے، آپ کو یو کے والوں نے بھی کہا، آپ کو دبے وہ کیا لفظ میں آپ کو چائنا بھی کہہ گیا کہ یار اس چیز کو ٹھیک کرو، آپ کو ہر چیز کر رہا ہے، آپ کے اپنے جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر، اور آپ کے کتنے بیچ میں ٹویٹس ہیں جو آپ ان کو وہ بتا رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو 8 فروری کے دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے دن ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم ایک ریزولوشن پاس کر رہے ہوتے
ہوتے, کبھی کسی ملک کے, کبھی اسرائیل کے خلاف ان کی جو غلط ظاہریت ہے یا اس کے لحاظ سے کر رہے ہوتے, وہ ایک اور ہوتا ہے, یہ ہیومن رائٹس ہوتا ہے, یہ ہر جگہ پہ پارلیمنٹس ہو جاتے ہیں, سیاسی عمل, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلانی جگہ پہ وہاں پہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, وہاں پہ وہ چیز غلط ہوئی ہے, وہ ہم لوگ سب کرتے رہتے ہیں. یہ وہاں کے جو لا میکرز ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں, میں مثال دیتا ہوں کہ چونکہ وہ ڈیموکریٹک ان کے اپنے ایک نارمز ہیں, وہ چاہے وہ بعض دفعہ وہ ڈیموکریسی کو ڈائریکٹلی سپورٹ بعض دفعہ نہیں بھی کر رہے ہوتے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کے جو ویلیوز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے. میں مثال دیتا ہوں, پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جگہ پہ, خاص طور پہ پنجاب میں یا سندھ میں جب کوئی ایکٹیویٹی کرنے لگتی ہے تو دفعہ 144 لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک سال میں 5777 لوگ ایسے تھے جس کو 3 MPO کے تحت پکڑ لیا. 3 MPO کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ ولی صاحب جو ہے نا یہ یہاں سے نکل کے کچھ کریں گے. اچھا آپ ان کو پہلے سے پکڑ, بات آپ کی صحیح ہے. یہ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, پیشکش کو آپ لوگوں نے سنجیدگی سے لیا. دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں وزیر اعظم صاحب PMLN کے مین ہے نا اور ان کی گورنمنٹ ہے, اچھا اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس میں دیکھ لیتا ہوں احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے لگتے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب بیچارے کچھ مطلب I don't think so he means it. ٹھیک ہے, دیکھیں مثبت جواب دیا, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کرے میرے اور آپ کے درمیان میں ایک ٹسل ہے, ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں میں آپ سے بات کروں, لیکن میں اگر ایک طرف سے آپ کو مار رہا ہوں دوسری طرف سے بات کریں, آپ مجھ سے بات کریں گے نہیں؟ چلو وہ تو کہہ دیا نا انہوں نے. اختیار ولی صاحب, آپ کے وزیر اعظم نے اچانک ہی امریکی قرارداد کے آنے کے فوراً بعد یہ کوئی پینک موڈ میں نہیں چلے گئے وزیر اعظم صاحب, اور مذاکرات کی پیشکش کر دی, بات چیت کی پیشکش کر دی, جا کے ہاتھ ملایا اپوزیشن کے بینچوں پہ جا کے, سنی اتحاد کونسل کے ممبران سے, PTI کے لیڈروں سے, سب اپوزیشن کے لوگوں سے. یہ کیوں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کا کوئی زیادہ اثر تو نہیں لے لیا وزیر اعظم شہباز شریف نے؟ تھینک یو ویری مچ مطیع اللہ بھائی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہماری یہ ہسٹری ہے کہ جس دن ان کی حکومت تھی 2018 میں, ہم نے ان کے وزیر اعظم کو بھی باوجود اس کے اس کو سلیکٹڈ کا خطاب ملا تھا, لیکن ہم نے اس کو بھی کہا کہ آؤ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد تمہارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے ان کو بات کرنے کی یا ملک کو آگے چلانے کی بات کی تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. ہمارا وزیر اعظم آج پہلی دفعہ نہیں گیا, آپ دیکھ لیں تو مریم نواز شریف بھی اپنے اوتھ ٹیکنگ کے بعد سب سے پہلے وہ اپوزیشن بینچز پہ گئی تھی. ہماری ہسٹری ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ہارمنی ہو. یہ آج سے نہیں, یہ بہت پہلے سے ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس نواز شریف صاحب گئے تھی, وہ ان کے پھر عمران خان جب الیکشن ہوا 2013 کا تو نواز شریف ان کے گھر بنی گالا گئے تھے. ہماری یہ ہسٹری ہے, لیکن ان کی طرف سے جواب جو آیا وہ ان کی ہسٹری ہے. وہ جواب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تقریروں کی بیانات کی ہسٹری تو ہے آپ کی, لیکن جو کر رہے ہیں آپ بقول ڈاکٹر معین صاحب کے, کسی کے گھر آپ چلے جاتے ہیں اور وہ آپ سے ادھر ہی آپ ان کو بولیں کہ کس طرح چلنا ہے, وہ کہیں کہ بنی گالا کی سڑک کر دو ٹھیک, اور اسی وقت ٹھیک ہو جائے. یہ تقریر کی حد تک نہیں ہوا. اچھا پھر جب بات اس کو رسپونڈ, جس طرح میں خود ادھر بیٹھا ہوا تھا, میں لابی میں تھا, تو جس طرح پھر عمر ایوب نے اس کو ریسپونڈ کیا اپوزیشن لیڈر نے, میرے خیال میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مثبت انداز ہے, لیکن میں وہاں پہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو باندھ دیا اس کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیڈر کو چھوڑ دیں, آپ ہمارے 180 MNAs جو ہیں وہ ہمیں لا کے ادھر ہاؤس میں بیٹھا دیں, پھر آپ سے بات ہوگی.